بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ تو پچھلے ویڈیوز میں ہم نے اسلام کے 5 ارکانوں میں سے 3 ارکانوں کے بارے میں، توحید، نماز اور روزے کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کے بارے میں جانیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز کے بعد زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر سال میں 1 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت، فضیلت اور جملہ چھوٹے بڑے مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زکوٰۃ اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں 82 مرتبہ اس کا تاکیدی حکم آیا ہے۔ زکوٰۃ نہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے بلکہ اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر زکوٰۃ فرض تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو سچا مومن قرار دیا ہے۔ سورہ انفال میں میرا رب فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں وہی سچے مومن ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقف نہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کرو اور ان کے درجات بلند کرو۔ تو قرآن کی ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ ہے اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مال میں اضافہ کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ سورہ روم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور جو زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اس سے دینے والے ہی اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ لفظ زکوٰۃ کا لغوی مفہوم پاکیزگی اور اضافہ ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے مفہوم کے مطابق اس عبادت سے انسان کا مال حلال اور پاک بنتا ہے اور نفس بھی تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرے مفہوم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد کے بارے میں معلوم ہوا۔ اب ہمیں ایک نظر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات پر بھی ڈالنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو کفر اور شرک کی علامت قرار دیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہے، تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ دنیا میں اس تباہی اور بربادی کے علاوہ آخرت میں ایسے لوگوں کو جو سزا دی جائے گی، اس کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سنبھال کر رکھتے تھے، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ یعنی انتہائی زہریلا بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے گی ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جانور اپنے مالکوں کو قیامت کے دن مسلسل 50,000 سال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے اور پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔
معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی تھیں اور وہ جانوروں کی طرح تھوڑ کاٹے اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو جن سزاؤں کا تذکرہ ان آیات اور حدیث میں کیا گیا ہے، یہ کفار کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے ہے، ان مسلمانوں کے لیے جو کلمہ شہادت کا اقرار کرنے اور نماز روزہ ادا کرنے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارا اسلام مکمل ہو جائے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ کے بغیر اسلام نامکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف اسی طرح جنگ کی جس طرح کفار کے خلاف جنگ کی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ لوگ کلمہ توحید کا اقرار کرتے تھے، نماز اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جنگ کرنے والوں میں سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پورے شرح و صدر کے ساتھ شامل تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ آدمی جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، اس کا ایمان، اس کی نماز اور اس کا روزہ وغیرہ سب بیکار اور ابس ہیں۔ قرآن مجید کے آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اسلام کے رکن زکوٰۃ پر ایمان رکھنا اور عمل کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں انسان کی جن کمزوریوں کی نشاندہی فرمائی ہے، ان میں سے ایک مال کی محبت ہے۔ سورہ عادیات میں میرا رب فرماتا ہے، یعنی انسان دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ سورہ الفجر میں میرا رب فرماتا ہے، یعنی تم لوگ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک خاص آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ سورہ نون میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سبق آموز قصہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا، اس کے پاس ایک باغ تھا اور وہ باغ کی پیداوار سے اپنے گھر اور کھیتی باڑی کے اخراجات نکال کر باقی پیداوار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے مال میں بڑی برکت ڈال رکھی تھی۔ وہ آدمی فوت ہوا اور اس کی اولاد نے باہم مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، اتنی زیادہ رقم غریبوں اور مسکینوں میں مفت تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ آئندہ اگر ہم یہ سارا مال دولت اپنے پاس ہی رکھیں تو بہت جلد دولت مند بن جائیں گے۔ چنانچہ جب وہ پھل وغیرہ پک گئے اور فصل کاٹنے کا موقع آیا تو انہوں نے رات کے وقت آپس میں قسمیں کھائیں کہ ہم صبح اندھیرے اندھیرے باغ میں پہنچ جائیں گے اور کسی دوسرے کو خبر تک نہیں ہونے دیں گے تاکہ کوئی سائل اور محتاج آنے نہ پائے۔ حسب پروگرام وہ سب پچھلی رات گھر سے چپکے چپکے نکلے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے کہ لہلہاتا ہوا سرسبز و شاداب پھلا پھولا باغ جل کر خاکستر ہو چکا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، لیکن جب ہوش اور حواس بحال ہوئے تو یقین آ گیا کہ یہ باغ ہمارا ہی تھا۔ تب اپنے جرم کا احساس ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور ان الفاظ میں اعتراف گناہ کیا، کہنے لگے، ہائے افسوس، ہم واقعی سرکش تھے۔ سورہ نون آیت نمبر 31۔ تو آج ہم نے جانا کہ زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کے ذریعے اپنے قیمتی مشوروں سے مجھے نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔